بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیز فائلینڈ کے قریبی علاقہ تیتری نوٹ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سردار ہارون الرشید جو ایک شاعر بھی ہیں، اور ان کا دوسرا جو مشغلہ ہے وہ باغبانی ہے، اور باغبانی سے ان کا بڑا پیار ہے. آج میں ان کے چھوٹے سے باغ میں موجود ہوں. یہ جو گزشتہ روز یہاں پر تحصیل حجیرہ عباس پور گرد و نواح میں تباہ کن ژالہ باری ہوئی، اولے پڑے، طوفانی اور تباہ کن ژالہ باری اور اولوں کی زد میں ان کا چھوٹا سا باغ بھی آیا ہے. باغ میں پھل لگے ہوئے تھے، جو درخت تھے پھلدار، ان میں پھل لگے ہوئے تھے، لیکن اس ژالہ باری اور اولوں کی زد میں وہ پھل آئے اور نیچے زمین پر گر گئے، پتے بھی گر گئے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے اور آپ نے کون کون سی نسل کے پھلدار درخت لگائے ہوئے تھے. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. دراصل کچھ ٹائم پہلے بھی آپ ادھر تشریف لائے تھے، ہم نے باغ کا وزٹ کیا تھا، تو آپ نے بولا تھا کہ جب یہاں پودے لگیں پھل آئیں گے تو میں دوبارہ آؤں گا اور اسے کوریج دوں گا. تو شاید کہ یہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا، آپ بھی نہیں آ سکے، میں بھی بیزی تھا. تو انہی دنوں میرا پروگرام تھا کہ میں آپ کو بلا کر جو ہے نا باغ کا معائنہ کرواؤں گا، وزٹ کراؤں گا. بہت جو ہے نقصان ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ پھل لگا ہوا تھا اس بار. جو ہے نا میری زندگی میں سب سے زیادہ اس بار جو ہے نا ان درختوں پہ پھل تھا، اور ہر قسم کا پھل تھا. کون کون سے نسل کے درخت ہیں؟ ملک صاحب، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، اس میں جو ہے نا خوبانی ہے، 4-5 قسم کی خوبانی ہے. اس کے بعد آلو بخارا ہر قسم کا ہے، مالٹے ہیں، سیب ہے، انار ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس میں بادام ہیں، اس میں سبز الائچی ہے، کالی مرچ ہیں، لکاٹ ہے، املوک ہے، وہ جو دوسرا جسے کہتے ہیں کہ جاپانی پھل وہ بھی ہے. ہر قسم کا شاتوت ہیں، توت ہیں، مطلب کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو بازار سے ملے. ہاں، تو ادھر ہمارے پاس جی ہمارے پاس ناریل بھی ہے، وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ناریل کا درخت ہے. تو یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ بھی پھل دے گا. ہمارے سب درخت اس بار بہت زیادہ جو ہے نا پھل تھے اس پہ، لیکن وہ سب پھل تقریباً ضائع ہو گئے ہیں. ویسے کتنا نقصان ہوگا اوسطاً، ویسے اگر ہم اندازہ لگائیں؟ ملک صاحب یقین مانے تو میں اس میں جو ہے نا یہ اندازہ نہیں لگا سکتا، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. نقصان یہ تو نہیں کہ کسی آدمی نے دیا، لیکن شاید کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، اللہ پاک کی ناراضگی ہو کہ اتنے بڑی وافر مقدار میں مطلب لوگوں کی سبزیاں، لوگوں کے پھل، لوگوں کے جو ہے نا فصلیں نقصان ہوئی ہیں. تو ہماری یہ سبزی بھی ہے جو آپ نے دیکھی ہے وہ بھی مکمل ختم ہو گئی ہے. لیکن اس بار میرا پروگرام تھا، سچی بات ہے جو وہ یہ تھی کہ میں اس بار جن لوگوں کو پھل نہیں دے سکا اس سے پہلے، میرا پروگرام تھا کہ یہ پھل میں یہ پھل اور یہ فروٹ میں. شوق کب سے آپ کو؟ مجھے یہ شوق بیسکلی یہ میرے جو ہے نا والدین کی لگائے ہوئے کچھ پودے ہیں، پھر میں بھی سالہ سال اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا ہوں. لیکن انشاءاللہ آگے میری جو پلاننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ پھل پودے لگاؤں. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم گھر یہ بہت کم یوز کرتے ہیں، بہت کم نہ ہونے کے برابر. یہ اللہ پاک کی مخلوق کی کھاتی ہے. یہ جو ہے نا چرند پرندے یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے، ہر قسم کا پرندہ آپ کو یہاں ملے گا. اللہ پاک کے کرم سے یہاں آپ کو وہ پرندے نایاب پرندے ہوں گے جو یہ پھل کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور جو خاص کر طوطوں کی جو ایک نایاب نسلیں یہاں میں نے دیکھی ہیں جو اس سے پہلے شاید میں نے نہیں دیکھی، وہ بھی یہاں کچھ بندے کام کر رہے تھے گھر کا، انہوں نے دکھایا کہ یہ جو ہے نا یہ طوطے ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھے. تو باقی بھی جو ہے نا یہ جو باغ میں جو کچھ بھی ہے یہ زیادہ عوام علاقہ کے لیے ہے. ہم بہت کم فروخت بھی کرتے ہیں آپ پھل یا نہیں؟ نہیں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ یقین مانے کہ جب کوئی یہاں سے کوئی پھل یا فروٹ کھاتا ہے، گفٹ کرتے ہیں لوگوں کو، گفٹ کرتے ہیں یا کوئی کھاتا ہے تو اتنی دلی خوشی ہوتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کو اس کا جو ہے نا اجر بے حساب ملتا رہے گا ایصال ثواب کے لیے. تو میں آگے جو ہے نا میرا پلاننگ ہے کہ آگے یہاں بھی درخت میں لگاؤں گا کافی. تو ویسے محکمہ جو ہے نا زراعت والے جو ہیں، جو مطلب اس کے متعلق جو محکمہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ کیا ہے؟ جی بالکل رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن شاید انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے.
تو اصل میں ادھر کوئی بڑی زبردست اور زرخیز زمین ہے 33 نوٹ کی. یہاں پر ہر قسم کی فصل بھی ہو سکتی ہے, پھلدار درخت بھی ہو سکتا ہے, سبزیات بھی ہو سکتی ہیں. یہاں پر محکمہ زراعت آپ کے پاس نہیں آیا, پہنچا ہی نہیں ہے, یا آپ کسی کچھ رابطہ کیا انہوں نے؟ ملک صاحب بالکل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن زمین اتنی زرخیز ہے کہ آپ جو کچھ کھا کر کسی چیز کا بیج بھی پھینک دینا تو وہ بھی آپ کو 6 مہینے بعد یہاں پودا ملے گا. لیکن یہاں کسی کو کوئی اتنی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ تو حکومت آزاد کشمیر یہ کو اس پر کوئی زیادہ دلچسپی ہے. اگر وہ لوگ چاہیں تو ادھر بہت بڑے باغات ہو سکتے ہیں، جس سے ہم ہر بندہ جو ہے نا، جو اگر اصال ثواب یا ثواب کی خاطر نہیں بھی لگاتا ہے نا، وہ اچھی بھلی اپنا کاروبار کر سکتا ہے. یہاں فصل کے حوالے سے اتنی زرخیز زمین شاید پورے کشمیر میں کہیں. 47 سے پہلے یہاں پر جو غلہ ہوتا تھا وہ پورے اس ریجن میں اس میں تقسیم ہوتا تھا. جی میں نے سنا ہے کہ یہاں چاول کی کاشت جو ہے نا بے حساب ہوتی تھی. یہاں چاول، پیاز کا میں نے سنا، اور یہاں سے فارورڈ کوٹا تک جو ہے نا لوگ لے جاتے تھے. اور میں نے سنا ہے کہ ادھر آگے راولا کوٹ والی سائڈ بھی یہاں سے جو ہے نا چیزیں جاتی رہیں. جو زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے مالک کو کہ ان کو دوبارہ ان کو وہ کھیتی باڑی کے لیے یوز کرنا چاہیے؟ اصل میں ملک صاحب، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مہنگائی کس عروج پہ ہے، تو اصل میں لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں کافی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. آج کل جو ہے نا ٹریکٹر والے جو ہیں ان کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. شاید وہ بھی مجبور ہوں، کیونکہ ڈیزل اور پٹرول یہ سب بات حکومت پہ جاتی ہے، سارا مسئلہ وہیں سے بنتا ہے. نہیں، اگر فرض کریں کھیتی باڑی شروع کر دیں تو ان کے کافی سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. غلہ ان اپنے جو ہے وہ اپنے ضرورت کے لیے اگا سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں سبزیات وغیرہ اگا کر. اصل میں یہ سیز فائر لائن کا علاقہ ہے، بالکل 0 پوائنٹ ہے. تو یہاں تو پہلے بات یہ ہے نا کہ لوگ انڈین آرمی کی طرف سے ستائے ہوئے ہیں. جو ہے نا یہاں ہر گھر سے شہداء ملیں گے، آپ کو زخمی ملیں گے، معذور لوگ ملیں گے. ایک عرصہ تھا کہ کارگل کے دوران یہاں مائن فیلڈ، یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، یہ یہاں مائن جو ہے نا بچھائے نہیں گئے تھے. مائن جس طرح کوئی بیجتا ہے، فصل بیجتا ہے، اس طرح یہاں ہمیں ملے تھے. بہت چھوٹے تھے ہم، بہت لا تعداد بے حساب، اور کوئی نقشہ کوئی چیز نہیں. اسی طرح وہ جو ہے نا اس کی ذات میں کافی سارے لوگ. یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، یہ جہاں باغ ہے، یہاں سے جس جگہ سے بھی معین نکلے ہیں، تو یہ سب علاقہ معین کی ذات میں تھا. کی دفاع کے لیے لگایا تھا. دفاع کے لیے لگایا تھا یا ہجرت کے لیے، جو کچھ بھی تھا. بہرحال ہم 5-7 سال اپنے گھروں سے آؤٹ رہے. کافی قربانی دینی پڑی آپ کو. جی یہی سمجھیں کہ ہم جو ہے نا بہت غریب لوگ تھے. مطلب کوئی کرائے پہ، کوئی کس طرح، کوئی راولا کوٹ، کوئی راول پنڈی، یا جدھر بھی آؤٹ جہاں ان کے رشتہ دار تھے وہاں ہوا کرتے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ فصل کے حوالے سے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ 0 پوائنٹ پہ رہتے ہیں، یہ دشمن کے ستائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے قربانی انہیں دینی پڑتی ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ اس جگہ پہ لوگوں کی اتنے جو ہے نا ان کے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینیں دوبارہ سے آباد کریں، اور ان کے پاس شاید اتنے اخراجات کے لیے پیسے نہ ہوں کہ وہ یہاں فصل. حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ زراعت کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب، اگر حکومت پاکستان یا محکمہ زراعت اس پہ اگر کوئی کام کرے، اگر اس پہ کوئی روشنی ڈالے، تو یہاں جو یہ بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، یہاں چلو فصلیں نہ ہوں تو آپ کو درخت ہر قسم کے ملیں، ہر قسم کا پھل ملے. لیکن بات ہوا ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے، جو لوگ اپنے روزی روٹی کے لیے مطلب جو صبح کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی ان بنجر زمینوں میں اتنے بڑے اخراجات اور اتنا ٹائم کہاں سے نکال کر یہاں. حکومت کو ریلیف دینا چاہیے، ان کو خصوصی طور پر کھاد اور بیج وغیرہ پرووائڈ کرنے چاہیے، آسان رقم پہ، آسان اقساط پہ یا فری. جی ملک صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 2-3 سال سے میرا یہ پروگرام تھا کہ میں ساری زمین میں پھلدار درخت اگاؤں گا، لیکن باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. کیوں کہ میں جتنی محنت اور لگن سے یہاں لگاتا ہوں تو لوگوں جس کو ہم اپنی زبان میں باڑ کہتے ہیں، تاکہ کوئی بکری یا کس طرح کوئی جانور آ کر اس کو نقصان نہ پہنچائے. جی میں نے 2-3 آدمیوں سے بات بھی کی تھی. انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ محکمہ زراعت کے ذمہ داران سے ہم بات کریں گے اور آپ کو یہاں جو ہے نا 4 دیواری یا اس طرح کی کوئی باڑ ٹائپ کوئی چیز لگا کے دیں گے جہاں آپ کے پودے محفوظ رہیں. تو میں نے اس لیے آگے بس کوئی نہیں، انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر
یہ باؤنڈری وال ہوتی تو آج آپ کو یہاں بہت کچھ ملتا ہے. ایسے نایاب پودے ملتے ہیں جو شاید یہاں جو ہے نا کشمیر میں نہ کسی کے پاس نہ ہوں. لیکن اب میرا پروگرام ہے کہ اگر کچھ ہوا یا نہ ہوا، لیکن ابھی میں اسے جو ہے نا انشاءاللہ اس میں وسعت لوں گا اور اس میں کافی دور تک پہنچاؤں گا. اصل میں یہ شوق ہے، یہ والدین کی طرف سے نسبت مطلب وہاں سے چلتا آ رہا ہے، وراثت میں ملا ہے. یہ دیکھیں نا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے نا دوسرے درخت بھی ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویسے بھی ہم ہر پروگرام میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے معروف شخصیت، سماجی شخصیت، اور یہ شاعر بھی ہیں. انہوں نے 2-3 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ان کو باغبانی کا بڑا بےحد شوق ہے. ان سے ہم بات کر رہے تھے، ہارون رشید صاحب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اس چھوٹے سے باغ میں ہر قسم کا آپ کو پودا ملا گیا. میری شوق ہے، جہاں سے بھی مجھے پودا ملتا ہے وہ میں وہاں سے لا کر یہاں پر لگاتا ہوں. اور الحمدللہ اس مرتبہ اچھا پھل لگا ہوا تھا، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، شاید ان کو منظور نہیں تھا، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ ہمارے اس باغ میں جو پھلدار درخت تھے ان پر خاصا جو پھل لگا ہوا تھا، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا یہ شوق جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور جہاں سے بھی ہمیں جس بھی نئی قسم کا درخت ملا وہ لا کر یہاں پر لگائیں گے. ان کا بھی کہنا ہے، اور ساتھ یہاں پر جو دیگر احباب ہیں جن کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ اس ہماری طرف توجہ دے، اور اس پوری تحصیل کو جہاں جہاں بھی یالہ باری ہوئی ہے اس کو آفت زدہ قرار دیا جائے، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. محکمہ زراعت کو خاص کر کے محکمہ زراعت کو چاہیے کہ یہ جو سرزمین ہے 33 نوٹ، یہاں پر ان کے جو افیسران ہیں، ان کے جو ارکان ہیں، وہ خود آ کر چیک کریں کہ یہ کتنی ہی خوبصورت اور سرسبز اور زرخیز زمین ہے. ان کسانوں کو، ایسے جو لوگ جو اس طرف اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جن کا یہ شوق ہے کہ ہم کھیتی باڑی بھی کریں اور باغبانی بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار، JK TV، 33 نوٹ، تحصیل ہجیرہ، ڈسٹرکٹ پونچھ، جموں کشمیر.